بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا، محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي كان صديقا في تصديقاتي وعادلا في أحكامي وغنيا في أموالي وعليا في درجاتي وفاطما في تطهيراتي وحسنا في
الصفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وقاطبا في علوم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في أقوالي وكاظما في جميع أحوالي. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ واجب صدر عظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان سالان صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ کا بے حد بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعات میں ہمیں اپنے پاک گھر میں بیٹھ کر اپنے دین مدین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی، خالق کائنات نے تمام مخلوقات کو وجود بخشا اور ہر چیز کا خالق ہمارا رب، ہمارا پروردگار اللہ تعالی ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے جس کو جو چاہا جیسا چاہا بنا لیا۔ اس میں کسی کا اپنا کوئی کردار نہیں، کسی کا اپنا کوئی اس میں عمل نہیں، کوئی کسی کی دعائیں آرزوئیں نہیں، کسی کی تمنا شامل نہیں۔ اس نے جس کو جو چاہا جیسا چاہا بنا لیا۔ ہم اگر ساری زندگی بھی اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اس نے ہمیں کوئی جانور نہیں بنایا، کوئی پرندہ نہیں بنایا، کوئی مٹی میں رہنے والا کیڑا نہیں بنایا، بلکہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے۔ انسانوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو انسانوں میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، بتوں کے پجاری بھی ہیں، سورج کے پجاری بھی ہیں، چاند کو سجدہ کرنے والے بھی ہیں، لیکن رب نے ہمیں اپنے سامنے جھکنے والا بنایا۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔
ہمیں اپنا نام لینے والا بنایا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پھر رب کا نام لینے والوں کو دیکھیں تو ان میں کوئی موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، کوئی حضرت نوح علیہ السلام کا امتی ہے، کوئی حضرت آدم علیہ السلام کا امتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ سارے خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں جو کسی بھی نبی کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن ہمیں رب نے محض اپنے فضل اور کرم سے سبحان اللہ، اس کا امتی بنایا کہ جس کا امتی بننے کے لیے انبیاء بھی آرزویں کرتے سبحان رہے۔ اللہ، بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، انبیاء بھی آتے رہے، رسول بھی آتے رہے، انسانیت کی ہدایت کا یہ سلسلہ نبی آخر الزمان علیہ السلام تک پہنچا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام پر خالق کائنات نے نبوت اور رسالت کا اختتام فرما دیا، بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ اور پھر ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ علماء کو سونپا گیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جو کام انبیاء نے کیا، انبیاء کا امتی اور انبیاء کا کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے وہی کام علماء کو سونپا گیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب قیامت تک امت کی راہبری اور رہنمائی کا فریضہ علماء نے سر انجام دینا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے علماء پر، معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس ذمہ داری کو اگر سمجھ کر کسی نے پورا کیا تو اسے مرتبہ بھی رب بہت بڑا عطا سبحان فرماتا اللہ، ہے، بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ بہت بڑا مرتبہ سبحان اللہ، رب عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ خدا خوفی کے ساتھ اور رضائے الہی کے لیے جو عالم یہ فریضہ سر انجام دیتا ہے، رب تعالیٰ اس کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ انہی فرائض میں سے ایک فریضہ ہمارے دور میں کچھ علماء کے سپرد ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ فریضہ ہے چاند دیکھ کر عوام کو مطلع کرنا سبحان اللہ، کہ چاند طلوع ہو چکا ہے، کل رمضان کا روزہ ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ یا چاند نظر نہیں آیا، کل رمضان کا روزہ نہیں ہوگا۔ نہیں ہو۔ یوں ہی عیدوں کے بارے میں چاند دیکھ کر فیصلہ کرنا کہ کل عید الفطر ہے یا نہیں، اور عید الاضحیٰ کے چاند کا فیصلہ کرنا شہادتوں کی بنا پر، یہ بھی علماء کے سپرد ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عالم کسی بھی مسلک کا ایسا ہوگا کہ جو اس ذمہ داری میں کوتاہی سر انجام دیتا ہو، کوتاہی سے کام لیتا ہو۔ لیکن اس کے باوجود ہر سال رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے یا کچھ بعد، یا عید سے ایک دن پہلے یا بعد، یہ باتیں سننے میں آتی ہیں کہ جی مولوی ایک روزہ کھائی گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی، بے شک۔ مولوی ایک روزہ، مجھے بولو نا، آئیے۔ مولوی ایک روزہ کھائی گئے، تکو ندی بھیڑ آتی چاند تک کیا نہ ہے گا بڑا چاند، ایک پہلے چاہے نہ لگنا ہی نہیں۔ اور پھر
بزرگوں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ چاند دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ سائنس اب ترقی کر چکی ہے، سائنس ہمیں بتا سکتی ہے کہ چاند کب نکلے گا کب نہیں نکلے گا، اس کے مطابق ہمیں روزہ رکھ لینا چاہیے، اس کے مطابق ہمیں عید کر لینی چاہیے۔ اور کچھ حضرات کا مشورہ یہ ہے کہ دین چونکہ سعودیہ سے چلا ہے، مکہ سے چلا ہے، مدینہ سے چلا ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ ہی روزے رکھ لینے چاہیے، ان کے ساتھ ہی ہمیں عید کر لینی چاہیے۔ تو یہ چند ایک باتیں ہیں جن کا آج ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جائزہ لینا ہے۔ اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی مولوی نہ کیا، مولوی راضی یار وہ جی چاند کٹی یار نے سنا ہوا ہے نا، مولوی نہ کیا جی مولوی راضی یار وہ جی چاند کٹی یار نے۔ ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے حدیث کی روشنی میں۔ سبحان اللہ، بے شک آپ کی توجہ ہے؟ بے شک سبحان اللہ، کہیے نا سبحان اللہ کا توجہ ہے؟ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، اس لیے کہ یہ باتیں بڑی اہم ہیں، بے شک۔ ان کا علم ہونا چاہیے۔ آئیے ہم پہلا جو سوال ہوتا ہے کہ جی سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آپ کو بتا سکتی ہے کہ چاند کب طلوع ہوگا کب نہیں ہوگا، تو اس کے مطابق روزہ رکھ لینا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ سائنس کا علم زیادہ ہے یا نبی کا علم زیادہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بولیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہتے ہو کہ سائنس کی بات مان لو، سائنس بالغ ہو چکی ہے، سائنس ترقی کر چکی ہے، سائنس ہمیں بتا سکتی ہے کہ کب چاند نکلے گا کب نہیں نکلے گا، کب روزہ رکھنا ہے کب نہیں رکھنا۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ تو میں نے آپ سے سوال یہ کیا کہ سائنس کا علم زیادہ ہے یا نبی کا علم زیادہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بولیے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا علم زیادہ ہے، زیادہ ہے۔ بے شک۔ اب اگر ایسا ہوتا کہ آقا علیہ السلام فرما دیتے چلو بھائی کل روزہ رکھو، کل ہم عید کریں گے، تو کیا ممکن تھا یا نہیں تھا؟ آقا کو علم تھا نا کہ چاند کب طلوع ہوگا کب نہیں ہوگا، بے شک۔ لیکن آقا نے ایسا نہیں کیا، ایسا کرنے کا حکم بھی نہیں دیا کہ میں کہوں گا تم روزہ رکھ لینا، میں کہوں گا تم عید کر لینا، ایسا نہیں کیا۔ بلکہ آقا نے ارشاد کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاقدروا لہ 30 او کما قال۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کیا فرمایا؟ چاند دیکھ کر روزہ رکھو۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتہ، اور چاند دیکھ کر افطار کرو یعنی عید کرو۔ سبحان اللہ۔ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ، اور اگر مسئلہ ابر آلود ہو جائے، اگر بادل آ جائیں، اگر آگے بادل چھا جائیں اور چاند کا پتہ نہ چلے کہ چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا، چاند نظر نہ آئے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آقا فرماتے ہیں شعبان کے 30 دن پورے کر کے اگلے دن روزہ رکھ لو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ 30 دن پورے کر کے پورے کر لو، بے شک چاند نکل آیا ہو لیکن تمہیں ابر کی وجہ سے چاند نظر نہ آیا ہو، لیکن پریشان نہیں ہونا، تم نے 30 دن پورے کرنے ہیں، 30 دن پورے کرو اور اس سے اگلے دن رمضان کا روزہ رکھ لو۔ تو پہلا ہمیں جواب یہ ملا کہ ہم نے سائنس کی روشنی میں فیصلہ نہیں کرنا بلکہ ہم نے چاند دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اگر سائنس کی روشنی میں فیصلہ کرنا درست ہوتا تو اس سے زیادہ درست
یہ نہیں فرمایا کہ میں کہوں گا تو تم روزہ رکھ لینا، چلو بھائی کل روزہ رکھ لیں گے، چلو بھائی کل عید کر لیں گے، نہیں، فرمایا چاند دیکھنا ہے۔ اور پھر اس سے اگلی بات آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا چاند دیکھنا ہے، اور چاند دیکھ کر تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ چاند نکلا یا نہیں۔ اور پھر یہ جو چاند والا مہینہ ہوتا ہے، کمل مہینہ جو ہوتا ہے، یہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، یہ 31 کا نہیں ہوتا۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ سمجھایا بڑے اچھی طریقے سے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم امی ہیں، ہم حساب نہیں کرتے، ہم امی ہیں، ہم حساب نہیں کرتے۔ تو آقا علیہ السلام نے مہینے کا فرق سمجھایا کہ دن کیسے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پہلے یوں کیا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، اور تیسری مرتبہ آقا نے انگوٹھا یوں کر لیا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ 29 دن۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی مہینہ یوں ہوتا ہے، کتنے دن ہو گئے؟ 30 دن۔ آقا علیہ السلام نے باقاعدہ انگلی کے اشارے سے، ہاتھوں کے اشارے سے مہینے کا بتایا کہ مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ اور یوں آقا علیہ السلام نے مہینے کا بتایا۔ اب اس کے بعد ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ جی مولوی راجی 11 بجے چاند کر لیا نے، اب اس کا بھی جواب سن لیں۔ اور یہ جو میں نے پہلی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس وقت میرے سامنے جو کتاب ہے، یہ کتاب ہے مسلم شریف۔ کون سی ہے؟ مسلم شریف میرے سامنے موجود ہے۔ میں اس سے آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں، لیکن ابھی حدیث میں جو آپ کو سنانے لگا ہوں یہ حدیث ہے نسائی شریف کے اندر، اور میں نے اسی کے اوپر لکھ لیا تاکہ مجھے 2-3 کتابیں نہ اٹھانی پڑے۔ نسائی شریف کے اندر حدیث ہے کہ جی مولوی 11 بجے چاند کر لیا نے، اس کا جواب سنیں۔ حضرت ابو عمیر بن انس اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انا قوما رأوا الهلال فآتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی قوم نے چاند دیکھا، چاند بھی کون سا؟ عید کا۔ روزے مکمل ہو چکے تھے، یعنی 29 روزے ہو چکے تھے، اور 29ویں کا روزہ گزارنے کے بعد 30ویں جب شب آئی تو اس میں چاند دیکھا گیا، لیکن چاند نظر نہ آیا۔ آقا کریم علیہ السلام کو مدینہ طیبہ میں چاند نظر نہ آیا، مطلب بارآلود ہوگا اور موسم صاف نہیں ہوگا، چاند نظر نہ آیا۔ اگلے دن کا روزہ رکھ لیا گیا۔ توجہ کیجیے گا، بڑی خوبصورت بات آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ 30واں روزہ بولے تو صحیح نا، رکھ لیا گیا، اور 30ویں روزے کا بھی اچھا خاصا ٹائم گزر گیا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ بعد مرتفع النہار، کہ جب دن اچھا خاصا نکل چکا، سورج اوپر آ چکا، زوال کا ٹائم بھی تقریباً گزر چکا، اس کے بعد ایک قوم آ گئی، کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہم نے رات کو چاند دیکھا تھا۔ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، باہر سے کہیں آئے تھے، کسی گاؤں سے، کسی دیہات سے، آتے آتے انہیں ٹائم گزر گیا۔ 30واں روزہ آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام میں رکھا ہوا، اور آدھا روزہ گزر چکا، اس وقت وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے آقا کریم علیہ السلام ہم نے رات کو چاند دیکھا، ہمیں چاند نظر آ گیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَأَمَرَهُمْ أَن يَفْطِرُوا، آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ روزہ توڑ دو، روزہ توڑ دو۔ مجھے بولیے تم تو رات 11 بجے کی بات کرتے ہو نا، کہ مولوی راتی 11 بجے چاند کر دیا نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء تیاری 11 بجے چاند کر دیا تھا۔ اب بات سمجھ آئیے بولی؟ تم تو یہ بات کرتے ہو کہ مولوی راتی 11 بجے چاند کر دیا نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اگلے دن روزہ رکھا ہوا تھا، اے
آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں میں نہیں مانتا، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آیا، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، یہ نہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان سے دو سوال کیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا اللہ کو مانتے ہو؟ سبحان اللہ، بے شک۔ جنہوں نے چاند کی شہادت پیش کی تھی، فرمایا کیا تم اللہ کو مانتے ہو؟ یا رسول اللہ مانتے ہیں۔ فرمایا کیا مجھے بھی مانتے ہو؟ میں اللہ کا نبی ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ کے غلام ہیں، سبحان اللہ، ہم تو آپ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ روزہ رکھنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے۔ آقا ہم آپ کے غلام ہیں۔ آقا علیہ السلام نے مدینہ میں رہنے والے غلاموں سے فرمایا روزہ توڑ دو۔ سبحان اللہ، کیا جواب ہوا؟ روزہ توڑ دو۔ کہ جی رات کی 11 بجے چاند نکل لیا نے، آئندہ کوئی کہنا تو اسے کہنا صحابہ کرام نے اگلے دن ہی 11 بجے چاند کٹ گیا سی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چاند نکلا اس وقت تھا، چاند نکلا تھا اپنے وقت پہ، چاند نکلا تھا اپنے وقت پہ، لیکن انہوں نے دیکھ لیا، اہل مدینہ کو نظر نہ آیا، اب وہاں سے مدینہ پہنچنے تک ٹائم لگ گیا، رات بھی گزر گئی، اگلا دن بھی آدھا گزر گیا، اور جب شہادت پہنچ گئی، جب گواہی پہنچ گئی تو میرے آقا نے اعلان فرما دیا کہ روزہ توڑ دو، اور اس سے اگلے دن عید کا اعلان کر دیا سبحان اللہ، کہ ہم آنے والے دن کو عید پڑھیں گے، اس لیے کہ عید کا ٹائم زوال سے پہلے ہوتا ہے، اور یہ خبر زوال کے بعد پہنچی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم آج عید نہیں پڑھیں گے، عید کل پڑھیں گے، لیکن روزہ توڑوا دیا اسی دن، سبحان اللہ، روزہ چھڑوا لیا۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ مولوی 11 بجے کٹی ہم نے، وہ 11 بجے نہیں نکالتے، وہ شہادتیں اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک، نکلتا چاند اپنے وقت پہ ہے، مغرب کے وقت ہی نکلتا ہے اور اسی وقت دیکھا جاتا ہے، لیکن شہادتیں اکٹھی کرتے کرتے، گواہیاں اکٹھی کرتے کرتے کبھی ٹائم اوپر بھی ہو جاتا ہے ابر آلود ہونے کی وجہ سے، اور کبھی شہادتیں پہنچنے کی وجہ سے لیٹ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اعتراض انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ناسمجھی والا ہے کہ جی 11 بجے چاند کر دیا نے، 11 بجے نہیں نکلنا اپنے ٹائم پر ہے، بے شک، سبحان اللہ، شہادتیں اکٹھی ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ اچھا جی، اس سے آگے چلیں، اگلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی سعودیہ کے ساتھ عید کیوں نہ کر لیں، روزہ بھی سعودیہ کے ساتھ رکھ لیں اور عید بھی انہی کے ساتھ کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، بے شک، سبحان اللہ، حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ فرق پڑتا ہے، مجھے بولیے پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے۔ یہ سب میرے سامنے مسلم شریف ہے، اس میں سے آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں۔ حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ام فضل بنت حارث نے کسی کام سے شام بھیجا، سبحان اللہ، کہتا ہے میں چلا گیا، میں شام رہا اور میرا کام جب تک نہیں ہوا مجھے وہاں رہنا تھا، کہتے ہیں اسی دوران رمضان کا چاند نظر آ گیا سبحان اللہ، اور میں نے روزہ رکھ لیا۔ کچھ روزے رکھنے کے بعد جب میرا کام ہو گیا تو میں واپس مدینہ طیبہ آیا۔ جب مدینہ شریف پہنچا تو کہتے ہیں کہ وہاں میری ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور ہم نے آپس میں گفتگو شروع کر دی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے پہلا روزہ کب رکھا تھا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہم نے جمعہ کی رات کو چاند دیکھا تھا اور اسی رات کو ہم نے تراویح پڑھی تھی اور پہلا روزہ ہم نے جمعہ کا رکھا تھا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ بے شک، سبحان اللہ، کون سا پہلا روزہ؟ جمعہ کا، جمعہ کے دن کا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہم نے تو ہفتے کی رات کو چاند دیکھا تھا اور تراویح بھی ہم نے ہفتے کی رات کو پڑھی تھی اور روزہ ہم نے ہفتے کا پہلا رکھا۔ اب حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں شام سے، شام میں انہوں نے چاند دیکھا تھا جمعہ کی رات کو، پہلا روزہ رکھا جمعہ کو، مدینہ میں چاند نظر آیا ہفتے کی رات کو، انہوں نے پہلا روزہ رکھا ہفتے کے دن کو۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت قلیب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس، کیا امیر معاویہ جو ہیں کیا ان کا چاند دیکھنا آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ چلے روزہ تو آپ نے ایک دن بعد رکھا اس لیے کہ اطلاع نہیں تھی وہاں کے چاند کی، لیکن اب کیونکہ میں اطلاع لے کے آ گیا ہوں وہاں سے، وہاں ایک دن پہلے روزہ ہوا تو چلیں عید ہم ان کے چاند دیکھنے کے مطابق کر لیتے ہیں، کیا آپ کے لیے ان کا چاند دیکھنا کافی نہیں ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم ایسے نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمیں آقا نے حکم یہ دیا ہے کہ تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو۔ ہم نے چاند دیکھا ہفتے کی رات کو، ہم نے ہفتے کا روزہ رکھا، اب ہم دوبارہ چاند دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم عید کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں چاند دیکھا جائے گا اس کے مطابق عید ہوگی، اس کے مطابق روزہ رکھا جائے گا۔ سعودیہ کے ساتھ والا معاملہ نہیں چلے گا، سعودیہ کے ساتھ والا معاملہ نہیں چلے گا۔ اچھا، پھر ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ جی سعودیہ میں چاند نظر آ گیا تو یہاں کیوں نہیں نظر آیا؟ تو بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، مسئلہ پر لاگو ہو سکتا ہے، جس دن وہاں چاند نظر آئے ہو سکتا ہے یہاں پہ اس دن مسئلہ صاف نہ ہو، چاند نظر نہ آئے، لہذا ان کا روزہ ایک دن پہلے ہو جائے گا، ہمارا ایک دن بعد ہو جائے گا۔ اور کئی جگہ ایسی ہیں جہاں ٹائم کا فرق پڑ جاتا ہے اور وقت کا فرق پڑ جانے سے بھی چاند ایک دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اب چاند کا اصول کیا ہے نظر آنے کا؟ چاند نظر آنے کا اصول یہ ہے کہ چاند تب نظر آتا ہے جب چاند کی پیدائش کے بعد اس کی عمر کم از کم 19 یا 20 گھنٹے ہو چکی ہو، 19.5 گھنٹے یا اس سے زیادہ۔ اگر اس سے کم ہوگی تو چاند نظر، مجھے بولیے، چاند نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، اب ایک کامن سینس کی بات ہے کہ چاند ہے 20 گھنٹے کا تو نظر آ جائے گا نا، اگر مسئلہ صاف ہے، موسم صاف ہے تو چاند نظر آ جائے گا۔ لیکن اگر چاند ہے 18 گھنٹے کا تو بے شک موسم صاف ہو چاند نظر نہیں آئے گا، مجھے بولیے، نہیں نظر آئے گا۔ اچھا، اب چاند کب نظر آئے گا؟ اگلی شام کو، تو اگلی شام کو چاند کی عمر کتنی ہو چکی ہوگی؟ 24 اور شامل کریں نا 20 میں تو کتنے ہو جائے گا؟ 44۔ اب 18-20 گھنٹے کا چاند بڑا نظر آئے گا یا 44 گھنٹے کا؟ 44 گھنٹے کا، بولیے تو صحیح نا۔ 44 گھنٹے کا۔ اب ایٹومیٹک سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اسے بڑا نظر آنا ہے۔ 20 گھنٹے کا ہوتا تو کم نظر آتا، لیکن یہ 18 کا تھا، 18 کا نظر آ نہیں سکتا جب تک 19 یا 20 کا نہ ہو جائے۔ یہ 18 کا تھا، اگلے دن نظر آیا 24 گھنٹے اور شامل ہو گئے تو ساتھ اسے بڑا ہی نظر آنا ہے نا۔ تو کہنے والے کیا کہ وہ مولوی روزہ کھائیں گے، اور مولوی ایک روزہ بدائی چھوڑا نہیں، عید ہونا جلدی کرائی چھوڑی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے دن چاند تھوڑا سا عمر کم ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آیا، لیکن اگلے دن نظر آئے گا تو چاند بڑا نظر آئے گا، اس لیے کہ اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، تقریباً ڈبل ہو چکی ہے، اس لیے چاند بڑا نظر آئے گا۔ اچھا، اس چیز کو آئیے حدیث کی روشنی میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث میں کیا ہے۔ ابو البختری بیان کرتے ہیں کہ ہم عمرہ کے لیے گئے، جب ہم وادی بطن نخلا میں پہنچے تو ہم نے چاند دیکھنا شروع کیا۔ بعض لوگوں نے کہا یہ تیسری رات کا چاند ہے، بعض نے کہا یہ دوسری رات کا ہے، پہلی کا تو ہے ہی نہیں، یہ دوسری کا یا تیسری کا ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہماری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور ان سے ہم نے ذکر کیا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، بعض کہتے ہیں تیسری رات کا ہے، بعض کہتے ہیں دوسری کا ہے، تو آپ بتائیں کہ معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے چاند دیکھا کب ہے؟ تم نے چاند دیکھا کب ہے؟ انہوں نے کہا جی دیکھا تو آج ہی ہے۔ فرمایا پھر آج پہلی ہی کا ہے، پھر آج پہلی کا ہے۔
بے شک بڑا نظر آئے، لیکن جب نظر آئے گا وہ پہلی ہی کا ہوگا، اللہ بے شک وہ پہلی ہی کا ہے۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں کہ ان اللہ مدہ للرؤیاتی، اللہ تعالیٰ نے اسے نظر آنے کے لیے بڑھا دیا ہے، اللہ بے شک اسے نظر آنے کے لیے بڑھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سائز میں اضافہ کر دیا ہے تاکہ میرے محبوب کے غلاموں کو ذرا چاند واضح واضح نظر آ جائے، اللہ بے شک واضح واضح نظر آ جائے۔ اور پھر ایک اور حدیث سے بات سن لیجیے، یہ حدیث المعجم الصغیر کے اندر ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ چاند دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو کل کا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی، آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ چاند دیکھیں گے تو کہیں گے نہیں نہیں یہ آج کا تو نہیں، یہ تو کل کا ہے، اور ساتھ ہی کہیں گے او مولویہ خراب کی گلی چھوڑی۔ جیسے آج کل ہر بندہ پیچھے پڑا ہوتا ہے، جسے کچھ بھی پتہ نہیں نا، وہ بھی یہ ضرور کہے گا کہ ایک روزہ کھائی گے، عید پہلے کھائی چھوٹی نے، عید لیٹ کھائی چھوٹی نے۔ حالانکہ یہ باتیں قطعاً کرنے والی نہیں ہیں، اس لیے کہ جو بندے وہاں بیٹھے ہیں، میں آپ سے سوال پوچھا کسی بندے سے کہ کیا آپ جان بوجھ کر کسی آدمی کا ایک روزہ بھی ضائع کروا سکتے ہیں؟ نہیں، بولیے تو صحیح نہیں، کوئی بندہ آپ میں ایسی کی جرات کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس لیے مجھے پتا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ اور میں ایک بندے کا روزہ آگے پیچھے نہیں کرا سکتے، تو وہاں بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ پوری قوم کا روزہ آگے پیچھے کرا سکتے ہیں نہیں، جان بوجھ کے؟ نہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے علماء پر اعتراض کرنا یہ قطعاً غلط ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی بڑی شان بیان فرمائی ہے، اور قیامت تک علماء نے ہی اس قوم کی راہبری اور رہنمائی فرمانی ہے۔ اس لیے علماء پر اعتماد کیا جائے، علماء کو قدر سے نگاہ کی دیکھا جائے۔ آپ کے ذہن میں شاید یہ آ جائے کہ جی کیا قدر نہیں نگاہ نہ کا مولوی نے کم ہی ہے جی، شاید کسی کے ذہن میں آ جائے کہ جی مولویہ نے کم ہی ہے جی، کیا قدر نہیں نگاہ نہ کا۔ اس کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر خدا نہ خاصا کسی آدمی کی والدہ کی طبیعت سخت ہو اور وہ بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتی ہو، وہ انصاف نہ کرتی ہو، ایک بیٹے کو زیادہ چاہتی ہو دوسرے کو کم چاہتی ہو، ایک کو زیادہ نوازی ہو دوسرے کو کم نوازی ہو، تو کیا ماں کا احترام کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، بولیے تو صحیح نا، نہیں چھوڑیں گے نا۔ اس لیے کہ ماں ہے، ماں کا رب اس لیے نہیں کرنا کہ وہ انصاف کرے گی تو اس کا احترام کریں گے، ماں کا احترام اس لیے نہیں کرنا کہ ماں پاکیزہ ہوگی تو اس کا احترام کریں گے، ماں کا رب اس لیے نہیں کرنا کہ ماں گانا نہ سنے تو تب اس کا احترام کریں گے، ماں کا احترام اس لیے نہیں کرنا کہ ماں ڈانس نہ کرے تو تب اس کا احترام کریں گے۔ ماں جو بھی کرے وہ جانے اس کا خدا جانے، لیکن بیٹے پر اس کا احترام کرنا لازم ہے۔ ایسے ہی علماء کا معاملہ ہے، علماء کو مصطفیٰ نے عزت دی ہے، علماء کو رب نے عزت دی ہے۔ علماء کا احترام اس لیے کرنا ہے کہ وہ عالم ہے، باقی اس کا کردار جانے اس کا خدا جانے۔ وہ قیامت کے دن بھگت لے گا، غلط کرے گا تو غلط بھگتے گا، صحیح کرے گا تو اچھا انجام پائے گا۔ اب آئیے چاند کی بات کی ہے تو آئیے ذرا آخر میں ایک محبت کی بات بھی کر لیں، اس لیے کہ جب تک ہم وہ نہیں کریں گے نا ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ کہیے نا سبحان اللہ، اونچے کہیے نا سبحان اللہ۔ مدینہ طیبہ ہے، مسجد نبوی ہے، مدینہ طیبہ مسجد نبوی، ادھر مدینے کا چاند ہے، ادھر آسمان والا چاند ہے۔ ادھر مدینے دا چاند ہے، مسجد نبی دے اندر، ادھر آسمان دا چاند ہے، آسمان دے اوتے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ویکھیا جو میرات دا چاند اپنی آفتاب نال چمکدا پیا ہے، ساری زمین نو روشن کردا پیا ہے۔ جدوں میں ادھر ویکھیا تے آمنہ دا چاند موجود ہے، آپ کہن لگے میں کیا آج موقع چنگا
ویکھدا سا کدی اسمان والے چن نو ویکھدا سا کدی آمنا دے لال چن نو ویکھدا سا لیکن آخر میں فیصلہ کی کیتا میرے دل نے گواہی دیتی فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ کہنے نے میرے دل نے فیصلہ کیتا او چن ایڈا سونا نہیں جیڑا جیڑا اے چن سونا ہے او چن ایڈا سونا ہے جنا اے چن سونا ہے تے شاعر نے ترجمانی کی تھی شاعر کہنے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے کیا کہنا ہے اے غلام رسول اے صحابی رسول آپ نے دونوں چاند کو سامنے رکھا کبھی آپ نے اسے دیکھا کبھی آپ نے اسے دیکھا حالانکہ یہ انصاف نہیں ہے اس لیے کہ وہ چاند جتنا بھی حسین ہو اس چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے اس کے منہ پہ چھائی میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے اس کے منہ پہ چھائی میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے وما علینا الا البلاغ المبین سنت اللہ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام